انہوں نے ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس یعنی ACCA کے جو امتحان ہوئے دسمبر میں، اس میں پوری دنیا میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی. اس امتحان میں 5,27,000 طلباء 179 ممالک سے شریک ہوئے اور اس کا سہرہ جو ہے یعنی اس میں جو سب سے زیادہ نمبر 96% لیے وہ زارا نے لیے. زارا ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. زارا، میڈیا کا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ یقیناً آپ بہت اچھا ہی محسوس کر رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اینڈ کنگریچولیٹنگ می. پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور مجھے بہت زیادہ فخر ہے اپنی اس اچیومنٹ پہ، اور میں اپنی ایکسائٹمنٹ جو ہے میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اس بات کی. اچھا زارا، ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اب آج کل کے میں ظاہر ہے کہ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے اور اپنے فون کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جو نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں اس کے لیے جتنا ڈسپلن کی ضرورت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ہمیں بھی کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس سکھائیں کہ اتنا بندہ فوکس کیسے کر سکتا ہے. یہ آپ نے ڈسپلن والی بات بہت اچھی کی ہے، اور آئی تھنک کہ ڈسپلن ہی ضروری ہوتا ہے آپ کے اس طرح کی چیزوں میں. میری یہ عادت ہے کہ میں نے جب پڑھائی کرنی ہوتی ہے یا کرنی ہوتی تھی فار دس ایگزام، تو میں اپنے فون کو سائڈ پہ ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ کر کے یا بند کر کے رکھ دیتی تھی کہ بھائی 2 گھنٹے اس کی شکل نہیں دیکھنی، ورنہ اگر انسٹاگرام یا فیس بک کھل گیا تو پھر بند نہیں ہو پائے گا. جی تو لگتا ہے، لیکن میں نے بھی یہ کوشش کی ہے، لیکن میں پھر کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو ڈو ناٹ ڈسٹرب سے آف کر کے پھر میں دوبارہ چیک کرنے لگ جاتا ہوں. تو آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے کچھ آپ سے زیادہ مجھے سیکھنے کی ضرورت پڑے گی. زارا، آپ نے جس بھی ڈسپلن میں جو بھی کام کیا ہے، میں تو اس کا پورا نام بھی نہیں لے سکتا. چاہیے جائے گا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا، تو آپ مجھے ذرا سمجھائیں گی. میں تو لے مین ہوں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ کورس تھا کیا تھا، کون سا ڈسپلن ہے، کیا کیا آپ نے؟ اچھا، ACCA کوالیفیکیشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، گلوبلی ریکگنائزڈ کوالیفیکیشن ہے، سرٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ. اور اس کا ایک ماڈیول ہے، ایک ایگزام ہے فائنانشیل رپورٹنگ کا، جس کے اندر میں نے گلوبلی دسمبر اٹیمپٹ میں سب سے زیادہ مارکس حاصل کیے ہیں. فائنانشیل رپورٹنگ میں بیسکلی جو آتا کیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں فار ایگزامپل، ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں. تو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کن بیسس پہ بنایا جاتا ہے، کن رولز کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، ان کو کس طرح اینالائز کیا جاتا ہے، ایتھکس جو ہوتے ہیں اکاؤنٹنٹس کے، وہ سب جو ہے فائنینشیل رپورٹنگ کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا اکاؤنٹنگ کی طرف؟ اور بھی سبجیکٹس ہیں ظاہر، لیکن اکاؤنٹنگ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، یا میتھمیٹکس فار دیٹ میٹر، کہ بڑا اس میں جو ہے بہت کم لوگوں کا انٹرسٹ، خصوصاً ہمارے ملک میں اگر بات کریں تو انٹرسٹ آپ کا کب ڈیولپ ہوا؟ آپ نے کیسے فوکس کیا؟ لیٹس گو بیک ٹو یور او لیولس، کہ وہاں سے آپ نے یہ سارا تہیہ کیا کہ میں نے ACCA کرنا ہے. نہیں، او لیولس کے ٹائم پر میں نے ڈیفینیٹلی یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے اکاؤنٹنسی اور فائنانس کی سائڈ پر ہی جانا ہے، بزنس سائڈ پر ہی جانا ہے. لیکن وہ ٹائم جیسے جیسے میں اس سبجیکٹ کو اور ان ڈیپتھ پڑھتی گئی، تو میں نے ریئلائز کیا کہ میرے لیے ایک ایسی کوالیفیکیشن ہی بہتر ہوگی جس کے وچ از آل اباؤٹ اکاؤنٹنسی، جو کہ ACCA ہے. تو اسی لیے میں نے بالکل نہیں سوچا، جیسے ہی میرا A لیولس ختم ہوا اس کے بعد میں نے کہا میں نے ACCA کے لیے آپٹ کرنا ہے. تو اب سوچا کہ بڑی بڑی کمپنیز کی دھاندلی آپ پکڑیں گے. تو اب آگے آپ کا جو پلان ہے، ظاہر ہے ACCA پہلا بیسک جو ہے ہرڈل تھا ٹورڈ اچیونگ، وہ آپ نے اتنی لمبی چھلانگ وہاں پہ ماری ہے کہ ظاہر ہے آپ کی نظر آگے بھی ہوگی. تو آگے کیا کرنا ہے؟ انٹرپرینورشپ کرنی ہے، اپنی فرم کھولنی ہے، کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ جب میری ACCA میرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس سال، اس کے بعد آرٹیکل شپ اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد if I think and I believe کہ میں اتنی ایکسپیرینسڈ یا اتنا میرے پاس نالج ہے کہ میں اپنی فرم اچھے طریقے سے رن کر سکوں، تو میں وہ ضرور کروں گی. اور وہاں پر آئی ووڈ وانٹ کہ میں انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کو میں کنسلٹنسی پرووائڈ کروں. اچھا سارا، اب
مطلب ایک جو وجہ ہے کہ آپ کی سٹوری لوگوں کے سامنے آئی وہ اس لیے تھی کہ حال میں ہی ایک میم بڑی پاپولر ہوئی تھی, اور وہ میم آپ کو بھی شاید پتا ہو اگر اس وقت آپ نے اپنے فون کو ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ نہ رکھا ہو, کہ یہ ہم ہیں, یہ ہماری کار ہے اور ہماری پوڑی ہو رہی ہے. اور کچھ لوگوں نے پھر کیا کیا کہ کیونکہ کوئی چیز ہضم تو ہوتی نہیں ہے کسی کو, تو انہوں نے کہا کہ جی لوگ اس پر اتنی بات کر رہے ہیں لیکن اس خاتون پہ مطلب آپ پر نہیں بات کریں. تو اس طرح کی جو کمپیریزن ہے, جو بہت لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یار ہر ایک چیز اپنی جگہ ہوتی ہے, اس طرح کی جو کمپیریزن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, کمپیریزن تو کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوتا, اور یہاں پر مجھے اسی لیے یہ ناپسند ہے کیونکہ انہوں نے جو ایک ویڈیو تھی جو کہ وائرل ہوئی اور مجھے بھی کافی پسند آئی تھی, میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, اور وہ چیز بالکل ڈفرینٹ ہے. جو میں نے کیا وہ ایکیڈیمکس اور وہ ACCA کے میں نے ایک ایگزام ٹاپ کیا تھا, انہوں نے ایک انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی. تو آئی تھنک یہاں پر جب کمپیریزن کی بات آتی ہے تو وہ انویلڈ ہو جاتا ہے تھوڑا. بالکل, کیونکہ ایک انٹرٹینمنٹ کی اچیومنٹ ہے اور ایک ایکیڈیمک اچیومنٹ ہے, تو لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کسی کو اوپر کرنے کے لیے کسی اور کو نیچے کرنے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. آپ نے یہ بھی کہا کہ یو او اٹ ٹو یور فادر, کہ جنہوں نے بہت انکریج کیا. ظاہر ہے پیرنٹس, اور پہلی جو انکریجمنٹ وہ آپ کو گھر سے ہی آتی ہے. ایسا ہی ہے. آئی بلیو کہ لڑکیوں کو خاص طور پہ جو انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ اپنی فیملی کو سب سے پہلے سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری فیملی کیا چاہ رہی ہے یا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک آئی ایم بلیسڈ اس معاملے میں. میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے یا ایسے. تو انہوں نے جو مجھے لبرٹی دی ہے, مجھے انہوں نے فری ہینڈ دیا کہ اپنی فیلڈ چوز کرو اور اس کے اندر آپ ایکسل کریں. تو آئی تھنک اس چیز کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اینڈ آج میں یہاں پر ہوں. تو آپ کے اور بھی بہن بھائی ہیں؟ جی, میری 2 بڑی بہنیں ہیں. اوکے, ونڈرفل. تو دے مسٹ بی ہیپی ایز ویل. وہ بھی اکاؤنٹنسی میں گئی ہیں یا دے آر ان ادر فیلڈز؟ نہیں, یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے میری فیملی میں کہ بہت ڈائیورسٹی ہے. مائی فادر از اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر. میری ایک بہن نے بزنس پڑھا ہے, دوسری نے جینڈر اسٹڈیز, ویمن اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے. اوکے, واو, کوائٹ ڈائیورس. چلیے, تو ذرا سا آخری کوشچن, اور یہ بھی اگین ایک جیسے پہلا سوال ایک روایتی سوال تھا, میں کلوز بھی ایک روایتی سوال پہ کروں گا کہ اگر آپ کو ایک کوئی میسج دینا ہو باقی اسٹوڈنٹس کو یا کسی کو بھی ان لائٹ آف یور اچیومنٹ, وہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ آپ کو اپنی پسند سے اپنے لیے ایک فیلڈ یا ایک پروفیشن چوز کرنا چاہیے, اور بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بعد میں ریگریٹ نہ ہو فرسٹ آف آل. اور اس کے اندر اسپیشلی فار گرلس, ان کی فیملیز کو ان کو بیک کرنا چاہیے. اگر وہ جو چاہ رہی ہیں وہ جائز ہے تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے, لڑکیوں کے پیرنٹس کو, کہ وہ ان کو انکریج کریں کہ وہ اس چیز میں آگے بڑھیں, اور آگے پھر ان بچیوں کا کام ہے کہ وہ محنت کریں.